خیریت سے ہیں سب لوگ؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سب کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا یوں فرماتے ہیں کہ نعت شریف سنا کرو، نعت شریف سننے سے عشق نبی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہونٹوں سے بھی نواز رہے تھے، نوٹوں سے بھی نواز رہے تھے، صحابہ کی سنت بھی ادا کر رہے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ادا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جتنے لوگ شورا حضرات، ناظم صاحب اور جتنے لوگ حاضر آئے ہیں یہاں پر، غوث اعظم کے فیوز و برکات سے اللہ رب العزت سب کو مالا مال عطا فرمائے اور ہم سب کو بغداد جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب گھڑی 10 سے 11 تک جا رہی ہے، 11ویں والے پیر تک۔ جی 11ویں والے پیر تک 10 عشرہ مبشرہ میں سے جن کو سرکار نے 10 لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان شورا حضرات کل بروز حشر علیم الدین صاحب، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا ہے کہ کل بروز حشر اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ایسا جلسہ عطا فرمائے۔ بتایا جاتا ہے کتابوں میں بڑے بڑے علماء بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر کا جب دن ہوگا تو وہاں بھی ایک جلسہ ہوگا، وہ جلسہ ایسا جلسہ ہوگا کہ بڑے بڑے نبی وہاں پر موجود ہوں گے، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام خطاب کریں گے، کبھی کوئی خطاب کرے گا، لیکن جب میرے نبی کی آخری بات آئے گی تو یوں کہا جائے گا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور ہو کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت، اور یہ شورا حضرات بروز حشر یہ نعت شریف پڑھتے جائیں اور ہم سب بھی جنت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ بول دیجئے آمین۔ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرتے رہا کرو، دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور دعا مخل العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دعا مومن کی ہتھیار ہے، تو ہماری اگر ہتھیار دعا ہے تو ہم کیوں نہ دعا کریں، اور بار بار اس ہتھیار کو ہم چلاتے رہا کریں، جہاں بیٹھے وہاں چلاتے رہیں، اور جہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، راستے میں جائیں وہاں بھی چلاتے رہیں۔ بہرکیف اچھے ناظم صاحب ہیں، بہت اچھی نظامت کر رہے تھے، بہت اچھے کلام پڑھ رہے تھے، سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، سب لوگوں نے بڑے اچھے سے سنے ہیں۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، اور بس دل میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ اگر کچھ بات پر اگر آپ عمل کریں گے، ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے گی تو انشاءاللہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور جس نے مجھ کو بلایا ہے اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ تبارک اللہ اگر ایک سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ، ہے نا، ہو جائے گا۔ اب میں گفتگو آپ سے شروع کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور میری بات کچھ کڑوی ضرور ہوگی، لیکن جو ہے کہا جاتا ہے کڑوی دوا ہمیشہ فائدے مند ہوا کرتی ہے حضرت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سنی جب بلند اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، پھر منافق دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے جھوم کر یا رسول اللہ، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ بول دیجئے یا رسول اللہ، تاکہ ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں، کاش اگر یہ نیپال میں ہوتے تو ان کو گود میں اٹھا کے لوگ گھمایا کرتے اور پہاڑوں کا چکر لگاتے، بلکہ گراتے نہیں بلکہ نہ جانے کہاں کہاں ان کو گھماتے، ہے نا۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دفن نہیں کریں گے، زندہ رکھیں گے۔
کیونکہ وہاں کے لوگ بہت قدر کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ اللہ رب العزت ان کو سلامتی عطا فرمائے اور سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بس آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے میں خدمت میں آیا ہوں۔ آپ حضرات کو میں دیکھ رہا تھا اتنی دیر سے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے سینے میں غوث اعظم کی محبت لوگ بسا کے رکھتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا علیم الدین صاحب پڑھ رہے تھے تو عشق نبی کا جو جذبہ تھا بلکہ آپ کے سینے میں بھر کے نہیں رکھا تھا بلکہ انڈیل کے رکھ دیا گیا۔ انڈیلنا الگ ہے، بھر کے رکھنا حضرت الگ ہے۔ انڈیلنا الگ ہے، یعنی اگر ایک بالٹی پانی آپ بھر کے ڈال دو یہ ترنت ڈال دے گا، لیکن انڈیلنا اتنا 2-4 بالٹی آپ بھر کے رکھ دو پھر بھی کم نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈیلنا ہے نا۔ اور ماشاءاللہ ابرار صاحب پڑھ رہے تھے، یہ ایک دم عشق نبی کا جذبہ بتاتے بتاتے ہم سب کو مدینہ پہنچائے، اور وہ اشارے میں کہہ رہے تھے کہ اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، آنکھیں ترس رہی ہیں دیدار کے واسطے، یا رسول اللہ ایک دن خواب میں تشریف لائیے، یا رسول اللہ ایک دن خواب میں تشریف لائیے۔ اور سرکار کے تلووں سے جب لگا پانی، میں ناشریف نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کلام کو آپ سن لیجئے، اور انشاءاللہ تبارک اللہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت سب کی کمائی میں بر شمار برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، ہر اسٹیج پہ ہم سب کو اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہیں اور اللہ آپ دعا فرما دیجئے، نصیر الدین صاحب جی، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کے بال سفید ہو جائے، بات سنیے، بال اگر کسی کا ایک بال بھی سفید ہے، اور میرے محبوب فرماتے ہیں، تمہارے محبوب فرماتے ہیں کہ جب کسی کا ایک بال سفید ہو جائے، بزرگی آ جاتی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو رب فرماتا ہے، رب کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی سفید بال والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے کہتا ہے تو مجھ کو حیا آتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ ارے یار ہمیں تمہیں ایک حیا ہے جی، ہمیں اور تمہیں ایک حیا آ جاتی ہے، ہم شرما جاتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ مجھ کو حیا آتی ہے، اس وجہ سے کیوں نہ وہ مجھ کو کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں اس کی دعا کو کیوں نہ قبول کروں۔ اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے نا۔ تو ان کی بھی دعا لیجئے، جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے دعا لیجئے۔ پھر ایک شعر سنیے کہ سروکار کے تلووں سے جب لگا پانی، سرکار کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کہ کوثر تسلیم ہو گیا پانی، الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا۔ سب لوگ اس میں آمین بھی بولنا ہے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، اور وضو کے بعد فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، وضو کے بعد فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، اور قمر الدین پیلے وضو کا بچا ہوا پانی، پیلے وضو کا بچا ہوا پانی، قمر الدین پیلے وضو کا بچا ہوا پانی۔ بس ایک روایت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اپنی زبان میں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر تو خبر نہ ہوگا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ بتاؤ، میں تھوڑا سنجیدگی سے بات کر کے آپ سے بات کو اپنے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال ہے؟ آدم نے سجدہ کیا تو آدم نے سجدے کے حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، شیس نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا، نوح نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 آئے ہیں، یہ سب نے جب سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، لیکن جب مصطفیٰ نے سجدہ کیا، آمنہ کے لال نے سجدہ کیا، عبداللہ کے لخت جگر نے سجدہ کیا، فاطمہ کے بابا نے سجدہ کیا، حسن حسین کے نانا نے سجدہ کیا، جب علی کے دادا علی کے جو ہے سسر نے سجدہ کیا، ابو بکر کے دوست نے سجدہ کیا، جب عمر کے چاہنے والوں نے سجدہ کیا ہے، علی کے جو ہے دوست نے سجدہ کیا ہے، علی مشکل کشا کے ماننے والوں نے سجدہ کیا ہے، جب سب نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا، لیکن جب مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں انہیں کاروں نبی کو یاد ہے، یا رب حبیب المتی، یا رب حبیب المتی، یا رب حبیب المتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک
والا حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سجدہ کیا میرے مصطفیٰ نے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور یوں کہہ دیا جائے پیارے عشق کی بات ہے، اور جب عشق ہو جائے کسی سے نا، ایک محبت کی مثال ایک الگ ہے۔ محبت جب ہم تم کرتے ہیں تو تھوڑا دکھاوا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہم اور آپ اس کو دکھاتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو پھر وہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے دیوار پاپا کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ عاشق رسول بنے ہیں، علیم الدین صاحب نے پڑھا تھا جو ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ہم مچل گئے تھے، جھوم گئے تھے، میرے نبی کا ذکر چل رہا تھا، اور جو علیم الدین صاحب نے پڑھا مدینے کا ذکر کیا تو ہم اور آپ جو ہے ابراز صاحب نے ذکر کیا تو ہم مدینے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جا رہے تھے۔ لیکن سنو میں ایک روایت کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا کے آگے